ڈاکٹر صاحب یہ اسرائیل بڑی مشکل سے ہضم لگ رہا تھا ہوگا، اور اب یہی لگ رہا ہے جو اس کا رسپانس آ رہا ہے، جو خبریں میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو آ رہی ہیں میں مسلسل، جس میں مثال کے طور پہ کچھ باتیں جو اس نے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر دے گا، کیونکہ وہ اسرائیل امریکہ کے قابو میں بھی نہیں ہے. یہ خدشہ ہے، خدشہ. میں اس خدشے کے بارے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. طاہر صاحب 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیبنن کے حوالے سے جو وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں نواب سلام، وہ کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ طائف ایگریمنٹ کے بعد وہاں کس طرح سے سلسلہ طے ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ سنی مسلک سے ہوتے ہیں، اور جو اسپیکر ہیں نبی بیری وہ 1992 سے ہی چل رہے ہیں وہاں پہ، وہ عمل میں تھے لیکن حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے کوڈ، وہ اہل تشیع ہیں. اور جو صدر ہیں وہ میرونائٹ کرسچن ہوتے ہیں ہمیشہ، اور موجودہ جو صدر ہیں، اچھا آرمی چیف بھی میرونائٹ کرسچن ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو آئین ہے لیبنان کا وہ کہتا ہے کہ صدر بھی اور آرمی چیف بھی دونوں میرونائٹ کرسچنز ہوں گے. یہ فرینچ دور میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اسی کو پھر، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو زیادہ پاورز دے دیں اور صدر کی کم کر دیں طائف ایگریمنٹ کے بعد، لیکن بہرحال وہاں پہ ایک فریجائل حکومت ہے. اب ان کے وزیر اعظم نے آج پاکستان کے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ آپ اس میں شامل کریں لبنان کو اور لبنان کے سیز فائر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کل رات کو یہ سیز فائر ختم کرنے جا رہا تھا، اور یہ ایران کی طرف سے بھی سرکاری طور پہ کہہ دیا ہے انہوں نے کہ ہم یہ سیز فائر ختم کرنے جا رہے تھے کیونکہ لیبنن کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا، اور یہ اس کا حصہ تھا. اور شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد پھر پاکستان کی قیادت نے رات کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اور سول لیڈرشپ نے پھر انٹروین کیا اور ایران سے کہا کہ نہیں، ایران سیز فائر ختم کرنے جا رہا تھا، یہ معاملہ کل رات کو پھر بگڑ رہا تھا. کل رات کو، گزری رات کو سیز فائر یہ سب ختم ہو رہا تھا. پھر پاکستان نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ اس کو ابھی اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں، لیبنن کے اوپر جو ہے، اور یہ معاملہ بالکل طے ہوگا اور اس کو ڈالا جائے گا بیچ میں. اب جناب یہاں پر اس وقت جو ہے پاکستان 2 معاملات کے اوپر فریم ورک تیار ہو رہا ہے پاکستان میں. ایک ہے لیبنن اور ایک ہے یمن. یمن اور لیبنن کے اوپر مکمل جو طریقہ کار ہے مذاکرات کا وہ حصہ بنے گا. دونوں مذاکرات میں اس میں برطانیہ بھی معاونت کر رہا ہے، فرانس بھی معاونت کر رہا ہے، اس میں عرب ممالک بھی معاونت کر رہے ہیں. ایک جو بہت بڑی بات درمیان میں ہوئی ہے وہ، ایک تو میں نے آپ سے صبح ایک کال کی بات کی تھی کہ ایک کال ایسی ہوئی ہے جس نے پورا وہ چینج کیا ہے، اور وہ ہوئی ہے جو سعودی عربیہ کے جو ایران کے وزیر خارجہ کی سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے بات، اور یہ 28 فروری کے بعد پہلی دفعہ دونوں ملکوں کا رابطہ ہوا ہے، یعنی ایران اور سعودی عربیہ. دوسری بات پھر یہ ہوئی ہے کہ کچھ دیر پہلے متحدہ عرب امارات نے کھل کے اسرائیل کا رگڑا لگا دیا لبنان کے اوپر. یہ کیا ہوا؟ یہ رگڑا سر بس چھوڑ دیں نا، رگڑا لگا دیا، انہوں نے جھاڑو پھیر دیا اسرائیل کا. اور اس سے پہلے متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، باقی کئی عرب ممالک جو ہیں، کویت، ان سب کی جانب سے سعودی عرب سے رابطہ ہوا تھا، اور سعودی عرب نے ان سے بات کی تھی. اور اس کے بعد سارے ملکوں نے رگڑا لگا دیا ہے اب مل کے اسرائیل کا، جس میں UAE بھی ہے، وہ بڑا سخت رگڑا لگا ہے. آپ کو پتہ ہے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے بڑی حساسیت تھی. ایک زمانے میں جب یہ ابراہیم ایکارڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے جا کے بات کی تھی کہ یہ نتن یاہو کو آپ ہٹائیں. مطلب UAE کبھی بھی ایزی نہیں رہا. یہ تو ایک بعد میں ایک ایشوز ایسے کھڑے ہو گئے نا جس کی وجہ سے ان کا جھکاؤ وہ بہت جو ہے وہ، اگر آپ وہاں پر غزہ میں ابھی بھی جائیں تو آپ کو شیخ زید ہسپتال وہاں نظر آتا ہے. ان کی بڑی محبت UAE کی رہی ہے، لیکن بہرحال وہ جو بھی سے. دوسری خبر یہ ہوئی ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ طے ہوا، ایران پچھلے کئی گھنٹوں سے، آج سارا دن تقریباً کسی خلیجی ریاست کے اوپر ایران نے حملے نہیں کیا. ایران اور امریکہ مکمل سیز فائر کی خلاف ورزی سے ہٹ چکے ہیں پیچھے. یہ اپنا ہرمز کھل جائے گی باقی کو. وہ جو آپ نے بات کی کہ جو لیبنن ہے وہاں پر نتن یاہو ابھی تک چڑھائی کر رہا ہے اور ابھی تک حملے کر رہا ہے، اور حزب اللہ جو ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہوگا، اور حصہ ہوگا، لبنان بھی حصہ ہوگا، امریکن کو بھی قائل کر لیا گیا، وہ بھی حصہ ہوگا، اور یمن بھی حصہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، جی قائد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے فریم ورک کی بات کی ہے کہ لبنان اور جو یمن ہے اس کا فریم ورک تیار ہو رہا ہے، اور میرے سامنے 10 نکات پڑے ہوئے ہیں ایران کے اور 15 نکات پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے.
ایران کے جو 10 نکات ہیں اس میں بھی لیبنان اور یمن کا شق وہ شامل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عراق، لبنان اور یمن میں جو ہے وہ جنگ کا مکمل خاتمہ یہ جو ایران نے دیے ہیں، اور ایران کے خلاف جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، مستقل خاتمہ کیا جائے، پورے خطے میں تمام تنازعات کا اہتمام کیا جائے، اور آبنائے ہرموز جو ہے اس کو دوبارہ کھولا جائے، لیکن اس میں شرائط اور اصول جو ہیں وہ مرتب کر لیے جائیں، اور ایران پر مکمل پابندیاں ختم کی جائیں، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی جو ہے بازیاب کرائے جائیں یا ان کو جو ہے رہائی دی جائے۔ جوہری ہتھیاروں پر بھی جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس کے پاس جو 15 نکات ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹمی سرگرمیاں ختم ہونی چاہیے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو محدود کیا جائے، آبنائے ہرموز جو ہے اس کو کھولا جائے، یہ تو دونوں کے ہیں، علاقائی توانائی تنصیبات کا جو تحفظ ہے اس کو جو ہے توانائی کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کا خاتمہ کیا جائے، یہ ہیں ان کے اس طرح کے نکات۔ جے ڈی وینس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 3-4 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر اختلاف ہے، باقی تو تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہیں یا اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو سر اگر بلکہ یہ راہ ہموار تو ہو چکی ہے باقاعدہ طور پر، آج جو آپ نے فرمایا ابھی کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، خلیج پر حملے نہیں ہو رہے، متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس سے اسرائیل کو رگڑا لگایا ہے، تو مذاکرات کی ٹیب جو میز ہے وہ تو سجے گی، اور وہ پرسوں سجے گی، اور پرسوں جو ہے وہ یہاں پر مذاکرات ہوں گے، تو کن جو نکات ہیں ان پر مشکل پیش آ سکتی ہے، اور کیا اتفاقی رائے آپ کو نظر آ رہا ہے یا کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب قاضی صاحب بھی اور آپ بھی بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت کچھ بیک گراؤنڈ میں طے ہو چکا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں ورکنگ پیپر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، بات ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ ایک جگہ جا کے ظاہر ہے کہ پوچرنگ ہوتی ہے پبلک میں، وہ ادھر سے وہ بیان دیں گے، ادھر سے وہ بیان دیں گے، ہم یہ ہوگا، سارا ہوگا۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو جنگیں میدان میں جیت لی جاتی ہیں وہ میز پہ ہاری نہیں جاتی۔ یہ میدان میں جنگ جیتی جا چکی ہے، ایران جیت چکا ہے، جو جیت وہ میدان میں جنگ جیت چکا ہے وہ میز پہ ہارے گا؟ بالکل نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ سے کہی نا، جب یورپ بھی آ گیا، یعنی فرانس، میں نے آپ سے کہا نا کہ کیونکہ کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ ان کی بڑی عزت ہے وہاں پہ، وہ جو فرانس اور لیوانت کے علاقے ہیں وہ برطانیہ کی، اور ان کی وہ عزت سے گئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو کالونیز جتنی گئی ہیں یہاں سے، کالونیل قاضی صاحب آپ سب جانتے ہیں تاریخ، عزت سے گئے ہیں۔ برطانیہ بھی یہاں سے گیا ہے تو عزت سے گیا ہے نا، کامن ویلتھ ہے، ابھی تک ان کے نام چلتے ہیں، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ ایک عزت سے گیا ہے، ایسے نہیں گیا جس طرح ٹرمپ صاحب دنیا سے چھوڑ کے اور ہر ایک کو گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یورپ سے نکلے ہیں تو کس طرح نکلے ہیں، ہر بندہ وہاں گالیاں دے رہا ہے، یورپ کا، امریکہ کو، ٹھیک ہے۔ امپائر اگر جاتی ہے تو کوئی عزت سے اب یو اے ای سے یہ جو یہاں سے مشرق وسطیٰ سے جانا ہے، اگر جانا ہے تو بھائی آپ ایسے تو جائیں کہ پیچھے کوئی آپ کو کل کو آپ کے لوگوں کو خوش آمدید تو کہہ دینا، اب ایسے تو نہ جائیں نا کہ بالکل ہی لوگ کہیں کہ یار۔ تو عراق میں وہ صحافی جو ہوا ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ جو امریکہ نے، یعنی دیکھیں نا یہاں سے مکمل، اب اور یہاں سے کوئی حملہ بھی نہیں ہو رہا، کوئی سیز فائر، صرف یہ ہوا کہ آبنائے ہرمز میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس کو نہیں کھولیں گے، اس کی وجہ یہ کہ مائنز بچھی ہوئی ہیں، وہ جو صبح بھی انہوں نے کہا سرنگ، بارودی سرنگیں، انہوں نے راستہ دے دیا، انہوں نے کہا یہ عمان کی سائڈ سے ہم نہ جائیں، اس طرف سے جائیں، اللہ خیر صلی، وہ بات ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیبنن اور اچھا کوئی وہاں پہ بندہ نہیں ہے جو لیبنن کو دیکھنے والا ہو۔ یہ کمال دیکھیں کہ امریکہ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیسک ہوتا ہے، کوئی اچھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی فارغ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی نہیں نا، اب تو وہ جتنے فیصلے ہیں وہ مارا لاگو میں ہوتے ہیں، نہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے نہ کوئی پینٹاگن ہے، وہ جو فیصلے ہیں وہ وہاں سارے ہو جاتے ہیں۔ اب آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری دیکھیں آپ، نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہاں سے گئے، موساد کی ایک بریفنگ ہوئی، اور وہ شاید 9 تاریخ کو ہو رہی تھی، 9 تاریخ کو ایک بریفنگ دی، اور وہ بریفنگ نتنیاہو نے دی موساد کی، اور اس نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ یہ اس میں شاہ ایران کے جو اس کا بیٹا ہے اس کو دکھایا، یہ دکھایا، وہ دکھایا ٹرمپ کو، اور اس نے کہا جی یہ آپ جو ہے فیصلہ کر لیں، اور یہ تو یہ 3-4 دن کا کھیل ہے، نتنیاہو نے کہا۔ اور مارکو روبیو اور جے ڈی وینس نے دونوں نے کہا کہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ نے اور جے ڈی وینس دونوں نے کہا، اختلاف تو کوئی کر نہیں سکتا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، انہوں نے کہا کہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ آئیڈیا اچھا ہے۔
فوج کی طرف سے تو پہلے بات ہو رہی ہے کہ نہ کریں. ٹرمپ صاحب نے آپریشن شروع ہونے سے 22 منٹ پہلے جو ڈیڈ لائن دی تھی ایران کو, انہوں نے 22 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ اٹیک کر دو, اور وہ دن اور آج کا دن ان کے گلے کی ہڈی پڑ گیا. وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ بطور قوم اس طرح ایران کھڑا ہو جائے گا, اور ایران کے لوگ کھڑے ہو گئے. ایک قیادت شہید ہوئی, دوسرے سامنے, تیسرے سامنے, 5. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے امریکہ کو, اور ایک ایسی فیس سیونگ چاہیے کیونکہ وہاں پر ان کے اندر ہی کریکس آ گئے. دیکھیں ان کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. کتنے لوگ ریزائن کر گئے. میں نے میاں صاحب ایک بات آج صبح کہی تھی, میں اس کو 2 منٹ اگر آپ قائصہ پھر میں اس کو انڈورس کروں, اس کو ذرا سمجھیں کہ کیا ہے. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا فوجی اڈے, اسی فوجی اڈے پہ میں دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ فوجی اڈا کسی جگہ فوج موجود ہوتا ہے. ایک اب جو فوجی اڈا ہے آج کی دنیا کا, وہ فوجی اڈا ہے جس میں آپ کی ٹیکنالوجی سے جنگ ہو رہی ہے. اب وہ فوجی اڈا یہ ہے جو آپ کے ڈیٹا سینٹرز ہیں, جی, جہاں پر یہ پورے جو امیزون اور یہ آپ کے گوگل, اور یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہ جو پکڑا تھا میدورو کو, تو انہوں نے کہا کہ جی اینتھروپک کا کلاؤڈ انہوں نے کام کیے. اچھا, اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو LLM ماڈلز ہیں, اچھا آپ اوپن AI نے بھی کر لیا, چیٹ GPT نے بھی کر لیا, یہ سارے امیزون, یہ ڈیٹا سینٹر, یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا نا کہ میں نے 18,000 ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے قائص صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور میاں صابر کا ناظرین بھی توجہ. 18,000 ٹارگٹ کی لسٹ کس نے بنائی؟ 18,000 ٹارگٹ کی لسٹ مشین تیار کر رہی ہے, AI تیار کر رہی ہے. اور AI کیسے تیار کر رہی ہے؟ کوئی انسان نہیں بنا رہا. AI کیسے تیار کر رہی ہے کہ جی یہ اس نوجوان نے اس سے بات کی تھی, اس نے یہ ٹیلی فون پہ بات کی تھی, اس نے یہ اس کی تصویر ہے, یہ جو ہے اس نے کبھی کوئی کلمہ پڑھا ہوگا, اس نے کوئی قرآن شریف کی تلاوت کی ہوگی, اس نے اس کے یہ ٹرینڈز ہیں, اس کے یہ ٹرینڈز ہیں. اس کو کیٹیگری 1 سے لے کے 10 میں آپ اس کو 8 پہ ڈال دو, اس کو 9 پہ ڈال, مشین فیصلہ کر رہی ہے, مشین ہی لسٹ بنا رہی ہے, مشین ہی ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے, مشین ہی اٹیک کر رہی ہے. اب یہ اتنا خطرناک, میں کہتا ہوں ایسی جگہ دنیا کو لے گئے ہیں. اور یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ڈیٹا سینٹرز میں. اور کتنی دن میں تیار ہو رہا ہے؟ یہ تیار ہو رہا ہے ایسے, یعنی پہلے دن انہوں نے 1,000 ٹارگٹ تیار کر لیے. یہ گڑبڑ کہاں ہوئی جو کہ بہت آگے جا کے مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے اور کھڑا ہوگا. وہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے کہا یہ سرکاری عمارت ہے, ایک جگہ پہ ہٹ کرو, یہ سرکاری عمارت ہے, ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے نا اس میں, مشین کے اندر ڈیٹا جاتا ہے, وہ پہ پروسیسنگ ہوتی ہے اور سارا پروسیس. جو مشین ٹرین ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرکاری عمارت ہے. سرکاری عمارت جو ہے وہ ڈیٹا پرانا 2014, 15, 16 کا ڈیٹا اس مشین اس پہ ٹرین تھی, اور اس وقت کسی وقت وہاں پاسداران تھے. جی, پھر وہاں پہ بچیوں کا اسکول بن گیا. بالکل ایسے ہی ہوا. اس کو انہوں نے کہا, یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے سرکاری عمارت کہہ کے اس کو ہٹ کیا اور وہاں پر بچیاں شہید ہو گئی. اب سرکاری عمارت میں کوئی ہسپتال آ رہا ہے, اس کو بھی ہٹ کر دیا. ادھر کوئی برج آ رہا ہے, بھائی اگر آپ بات سنیں, یہ جہاں, اور اس کے نتیجے میں پھر ایران نے یہ جو ڈیٹا سینٹرز کو ہٹ کرنا شروع کیا, وہ اس لیے کیا کہ ڈیٹا سینٹرز اب آج کے دور کے فوجی اڈے بن چکے ہیں. وہ ڈیٹا سینٹر بھی فوجی اڈے ہیں نا, یعنی اس لیے ایران ہٹ کر رہا تھا. ہیومن ان لوپ ہے ہی نہیں, لسٹ کون بنا رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو پھر جو اب ہوا ستیہ ناس ہوا ہے, یہ ڈیٹا سینٹر ہٹ ہوئے ہیں سارے. جی, اس کے بعد یہ جو زمینی آپریشن فیل ہوا ہے سر, یہ بھی سارا AI کے اوپر چل رہا تھا نا, وہ سارے اندھے ہو گئے نا اوپر. وہ جہاز, سر امریکہ کی تیاری نہیں تھی اتنے بڑی سپر طاقت, امریکہ کے اوپر وہ ستے پہ ستا ڈالا ہے نا کسی نے بغیر تیاری کے. نہیں سر, کچھ اور کوئی اور بھی تو مطلب ہے, امریکہ کے اوپر بھی تو امریکہ ہی تو نہیں ہے نا. جی جی بالکل ہے نا. وہ مجھے پتہ نہیں کیوں چینی زبان میں ہنسی آ رہی ہے. یہ تبھی تو میں ایک بات ایسا کروں, یہ بالکل ویسے ہوا جیسے کہ وہ مارکا میں نہیں ہو گئے تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا, اسے وہ اندھے ہو گئے, وہ سمجھ نہیں آ رہی, ٹیکنالوجی جیم ہو گئے, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. وہ سارا اس دن جو یہ جہاز دھس گئے, وہ C-130 برباد ہو گئے, یہ ہو گیا آپریشن. ان کا یہ خیال تھا ابھی بھی کہ یہ, اور یہ جو پیلنٹیر اور یہ ساری کمپنیاں بن رہی ہیں ساری, اور میں نے صبح بھی آپ سے بات کی تھی, میں میاں صاحب سے چند لمحات لوں میں اس کے بعد. یہ دوسری انتفاضہ, میں اس کا ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں سے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ پروجیکٹ میون بھی جو ہے, اور نمبس, اور یہ نام جو ہے نا پروگریس, اس وقت یہ تھا
کہ ایک فوگ اسٹریٹجی بنی تھی دوسری انتفاضہ کیا تھی؟ پہلی انتفاضہ میں تو یہ اوسلو ایکارڈ ہو گیا نا، یہ طے ہوا کہ 4 سالوں کے لیے یہ بنے گی فلسطینی اتھارٹی، ABC اس کے حصے ہوں گے، اور 4 سال کے بعد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ آباد کر لی ان پورے علاقوں میں۔ اس کے نتیجے میں دوسری انتفاضہ شروع ہوئی، اور دوسری انتفاضہ سے پہلے ایک کیمپ ڈیوڈ فیل ہو گئی۔ ایک تو وہ پاس ہوئی تھی نا جو کیمپ ڈیوڈ میں جس میں معاہدہ ہو گیا تھا یاسر عرفات، دوسری جو ایہود براق، اور یہ ہوئی تھی 2000 میں کلنٹن دور میں، اور اس میں یاسر عرفات اور فیل ہو گئی۔ اس میں فیل ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہاں تو یہودی آباد کار ہیں، یہ فلانا ڈھماکہ، دوسری انتفاضہ شروع ہوئی، بھرپور احتجاج۔ اس کے بعد ایک فوگ اسٹریٹجی بنائی اسرائیل کی فوج نے۔ فوج اسٹریٹجی یہ تھی کہ فوگ یعنی دھند، اندھیرا، اس میں یہ تھی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اندھیرے میں، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ بس ہم شک کی بنیاد پہ گولیاں مار دیں اندھیرے میں، کیونکہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ فلسطینی آ جائیں، ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے فوگ اسٹریٹجی تیار کی کہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا، گولیاں چلا دو لوگوں پہ، یہ وہ بچہ جا رہا ہے اس کو مار دو، یہ عورتیں جا رہی ہیں ان کو اندھا دھند مار دو، اور یہ کہ بھائی انتفاضہ چل رہی تو ہم تو ماریں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا ایک دوسری گڑبڑ کیا ہوئی، AI سے پہلے 2014 میں 4 بچے وہاں پہ غزہ کے ساحل پہ کھیل رہے تھے قاضی صاحب، وہ ڈرون انہوں نے ایسے تیار کیا کہ وہ ڈرون پیچھا ایسے کرے گا کہ جہاں پر ایک خاص موومنٹ ہوگی وہ ڈرون جا کے ہٹ کرے گا۔ اب وہ ڈرون آ رہا تھا اوپر سے اور ایک بچہ گر گیا نیچے، بچہ ڈر کے گرا نیچے۔ وہ ڈرون اس طرح سے ٹرینڈ تھا کہ جہاں وہ سامنے والی موومنٹ بھاگنے کی چھپنے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے جاؤ اس کو مارو۔ وہ بچے معصوم کھیل رہے تھے غزہ میں، ان کو جا کے ڈرونز نے مار دیا۔ پھر یہ بات کھڑی ہوئی، لوگوں نے شور کیا دنیا میں، پھر وہ چونکہ اسرائیل تھا تو وہ بات دب گئی۔ اب انہوں نے مشینز کے اوپر یہ سارا اپنا اسی کے اوپر ڈھانچہ کھڑا کیا کہ ہم ساری دنیا سے ڈیٹا لیں گے۔ کوئی بچے فیس بک یوز کر رہے ہیں، کوئی چیٹ GPT یوز کر رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اس سے انہوں نے کوئی گوگل کے اوپر سرچ کیا، آپ نے کوئی بات کر لی فون پہ، آگے پوری دنیا، ہاسپٹلز کا ڈیٹا۔ آپ کو پتا ہے آخری کیا چیز ہوئی ہے؟ میں بریک پہ جانے سے پہلے جو NHS اور باقی ہسپتالوں کا ڈیٹا ہو رہا ہے کہ آوازیں، پین کیسے ہو، جب چیخیں ہوتی ہیں اور پین ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو اس میں مشینز ٹرین ہو کہ یہ یعنی جو سائیکولوجیکل پیٹرن ہے۔ آپ یاد کریں کہ فوری طور پہ جب یہ ایران پہ اٹیک شروع ہوئے تو اس کے اگلے دن 2-3 دن کے بعد انہوں نے کیا ہوا تھا، ایران کے سارے ٹیلی فونز کے اوپر میسج آنے شروع ہو گئے تھے، یاد ہے ٹرمپ کے؟ بالکل آنے وہ شاعران کے میسج آ گئے تھے، یاد ہے؟ وہ یہ خوش ہو گئے کہ جی وہ سارا ہم نے ان کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا ہے، انٹرنیٹ کاٹ دی ہے، اب ہم جائیں گے اور جا کے اتریں گے اور اس کے بعد۔ لیکن سر